मुफ्ती समीर उद्दीन कासमी के बयानत के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج کے اس جمعہ کے موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے جس عنوان پر عرض کرنا ہے وہ ہے سماج میں ہونے والے مظالم اور معاشرے میں رہنے والے عام مسلمانوں سے سرزد ہونے والی ناانصافیاں، حق تلفیاں اور اس کا انجام. اس عنوان کی ضرورت میں نے اس وجہ سے ضروری سمجھا کیونکہ جو چیزیں ابھی سامنے آئیں گی تقریباً مومن بندہ اور بندی اس میں مبتلا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہو یا محسوس طریقے سے ہو. اور اس کی وجہ سے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں اور نقصانات ہو چکے ہیں اس کا اندازہ نہیں. ان نقصانوں کی ذمہ داری عام مسلمان کسی اور کی ذمہ ڈال دیا ہے، کسی اور کو ذمہ دار کھڑا کر دیا ہے، لیکن اپنی طرف اس نے نہیں دیکھا. بزرگان محترم، ظلم کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن علماء نے لکھا ہے جس کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ نہ دینا، کسی اور کی جگہ میں تصرف کرنا. عام زبان میں، ہماری دکنی زبان میں، بیلگامی زبان میں اگر کہا جائے کسی اور کے جگہ میں کام میں ٹانگ اڑانا.
دوسری ڈیفینیشن، دوسرے کے حق میں تصرف کرنا، اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق کو یا تو اپنے حق میں استعمال کرنا یا کسی اور کو سونپ دینا۔ تیسری ڈیفینیشن علماء نے لکھا ہے، حق بات کو تسلیم نہ کرنا، حق بات کو نہ ماننا، اور ناحق کو باطل کی پیروی کرنا۔ ناحق کی پیروی کرنا، باطل کی پیروی کرنا، حق کے خلاف اپنی زندگی گزارنا، چلنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لایا، اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا، اس میں ظلم کی ایمان میں آمیزش اس نے نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ اس طرح کرنے والے لوگ محض جو یعنی ظلم سے جو بچے ہوئے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہی مسلمان امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور وہی راہ ہدایت پر رہیں گے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ میں تشویش پیدا ہوئی، پریشانی لاحق ہوئی۔ صحابہ نے حضور کے پاس جا کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ظلم سے بچ جائے، نا انصافی سے بچے۔ بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس سے حق تلفی، نا انصافی، ظلم اس سے سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ توجہ رکھیے، تو پھر کیا ہم میں سے کوئی شخص امن و سلامتی کا حقدار نہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص راہ ہدایت پر نہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص حق کے راستے پر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی اس تشویش کو دور کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم کی ڈیفینیشن، ظلم کی تعریف قرآن مجید میں خود ہے کہ ظلم کہتے ہیں شرک کو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ صحابہ سیٹسفائی ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سیٹسفائی کر دیا، مطمئن ہو گئے۔ حضور نے اس آیت کے اندر جو ظلم ہے، اس ظلم کی مراد کو شرک سے تعبیر کر کے اس کو مخصوص کر دیا۔ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے، صحابہ جو مراد لے رہے تھے اور مطلب لے رہے تھے، وہ عام ظلم کو مراد لے رہے تھے۔ حضور نے صحابہ کی تشویش دور کرتے ہوئے اس ظلم کو ایک خاص ظلم، شرک والے ظلم کو سے مخصوص کر دیا، صحابہ مطمئن ہو گئے۔ یہاں ہمیں سبق لینے کی یہ ضرورت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ظلم کے کئی مدارج ہیں، کئی درجات ہیں۔ ظلم صرف شرک نہیں ہے، ظلم صرف کسی کو ناحق قتل کرنا نہیں ہے، ظلم بہت سے ہیں، ظلم کے درجات ہیں، بہت سارے مظالم ہیں جو عام مسلمان سے، تقریباً مسلمان سے سرزد ہوتے ہیں، اور ہر ظلم کا ایک انجام الگ ہوتا ہے، ہر ظلم کا ایک الگ الگ نقصان ہوتا ہے، ہر ظلم کا ایک الگ الگ اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان اگر نقصان میں ہے،
آج بھارت کا مسلمان اگر گھاٹے میں ہے، آج ہندوستانی مسلمان اگر کسی پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اگر بہت ہی سنگین حالات سے گزر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہر مسلمان سے بلکہ اجتماعی طور پر قوم مسلم سے ناانصافیاں ضرور ہو رہی ہیں۔ کلیکٹیویٹی طور پر بھارت کے مسلمان سے مظالم ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا۔ توجہ رکھیے، بعض مظالم یہ ہیں جس کو شریعت ظلم کہتی ہے، لیکن سماج اس کو ظلم سمجھتا نہیں، مسلمان اس کو ظلم سمجھتا نہیں، معاشرہ اس کو ظلم سمجھتا نہیں۔ بعض مظالم ایسے ہیں جس کو شریعت بھی ظلم کہتی ہے اور سماج بھی ظلم کہتا ہے۔ بعض وہ جس کو شریعت بھی ظلم کہتی ہے اور قوم بھی اور سماج بھی اس کو ظلم کہتی ہے، وہ کون سے ہیں؟ جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دھوکہ دینا، اور جو ہے کسی کی پراپرٹی کو ناحق کھینچ لینا، قبضہ کر لینا، یہ سب تو ایسے مظالم ہیں جس کو سماج بھی ظلم سمجھتا ہے اور شریعت بھی ظلم سمجھتا ہے۔ لیکن بعض ایسے مظالم ہیں جن مظالم کو شریعت ظلم کہتی ہے، لیکن قوم اور سماج، معاشرہ اس کو ظلم نہیں تصور کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں، کہ ظلم سے بچو، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایسی حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح اللہ نے کہا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں؟ کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے بندوں، ظلم سے بچو، کیونکہ میں نے اپنے اوپر بندوں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ بندوں پر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ غلط اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے کاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے کارناموں کا انجام ہے وہ۔ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے، اللہ اس کی مصلحت کو جانتا ہے، اللہ سب کچھ سمجھنے والے، جاننے والے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ میں اگر کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو پھر وہ اس کا خود ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ میں کسی ہندو پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی عیسائی پر بھی ظلم نہیں کرتا، تو تم بھی کسی اور پر ظلم کرنے سے بچو، کسی اور پر ظلم کرنے سے بچو، اپنے بھائیوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے پارٹنرشپ پر، اپنے پارٹنر پر، بزنس پارٹنر پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اپنے ساتھیوں پر ظلم کرنے سے تم بچو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ نافرمان ہو۔ اب دیکھیے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، اللہ کس کے ساتھ میں کھڑا ہے؟ اللہ کس کے صف میں کھڑا ہوا ہے؟ اللہ مظلوم کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے۔ وہ مظلوم گنہگار ہے، وہ مظلوم گناہ میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ میں کھڑا رہے گا، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا رہے گا۔ لیکن یہاں پوائنٹ کی بات یہ ہے، اگر وہ مظلوم خود ظالم ہو تو اللہ اس ظالم کے ساتھ، اس مظلوم اور ظالم کے ساتھ اللہ نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ نے یہ کہا مظلوم ہے، نافرمان بھی ہے، تب بھی میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن وہ خود ظالم ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا رہوں گا۔ اللہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ، جب ابتدائے اسلام کا دور تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے اسلام کے موقع پر جو مکے کے مسلمان تھے، مسلمان اسلام انہوں نے قبول کیا تھا،
اور بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، ان کے اوپر آزمائشیں ہو رہی تھیں، امتحانات سے گزرنا پڑ رہا تھا، نمازیں ان کی مشکل، عبادتیں ان کی مشکل، ان کا گزر بسر مشکل ہو رہا تھا، اور بہت سارے مظالم ان کے اوپر ڈھائے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو، حبشہ میں تمہیں امن ملے گا، حبشہ میں تمہیں سلامتی ملے گی، وہاں تم پرسکون ہو کر کے عبادت کر سکتے ہو، رہ سکتے ہو۔ ان کے ساتھ، ان مسلمان کے ساتھ جو ہجرت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے حبشہ میں رہتے ہوئے کوئی ایک موقع دیکھا ہوگا، کوئی واقعہ تم نے دیکھا ہوگا، آپ بتائیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا، اے اللہ کے نبی، حبشہ کے اندر میں نے ایک واقعہ دیکھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بڑھیا عورت، ایک ناتواں عورت اپنے سر پر کچھ سامان کی گٹھری لے کر کے جا رہی تھی، ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا، دھکا دیا، اس گڑیا کے وہ سامان سے لدی ہوئی گٹھری گر گئی اور اس کا سامان کو نقصان پہنچ گیا۔ وہ بوڑھی اپنے سامان کو اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جب آج تو تیرا دور ہے، آج تیری سلطنت ہے، آج تیری حکومت ہے، اس وقت اللہ تجھے ہلاک کر دے، اس وقت ہلاک کر دے جب انصاف کرنے والا اللہ ہوگا، جب انصاف کی ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، جب اللہ تعالیٰ حکم کرنے والا ہوگا، جب اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہوگا، اس وقت تیرے لیے ہلاکت ہو۔ ایسا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے حضور کو یہ واقعہ سنا دیا۔ یہ اصل میں بات یہ تھی کہ اس وقت جب مسلمان ایمان قبول کیے ہوئے تھے تو ابتدائی اسلام میں نہ ہی جنت کا پوری طرح یقین تھا، عام مسلمانوں کے اندر جو ابھی اسلام قبول کر رہے تھے، جو سیدھے سادے مسلمان تھے، اور قیامت میں زندہ ہونا اور ان کے اعمال کو تولنا اور جو ہے جنت و جہنم کا یہ ایک عالم ہے، اور پھر جو ہے دوبارہ زندہ ہونا، قیامت پر پوری طرح یقین نہیں تھا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بتا کر کے کہا تھا کہ آپ یہاں پر قیامت، جنت، جہنم کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اس کا اثر حبشہ میں دکھا رہا ہے۔ ایک بڑھیا عورت جو ہمارے قافلے میں نہیں ہے، ایک بڑھیا عورت جو ہمارے کاروان میں نہیں ہے، لیکن وہ قیامت کی باتیں کر رہی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جعفر طیار سنو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جہاں مظلوم پر، کسی مجبور پر، کسی بے کس پر، کسی ناتواں پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور وہاں کا سماج بھی اس کو اس ظلم سے نہیں روکتا۔ یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ توجہ رکھیے، اس حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان الفاظ پر غور کیجئے۔ کیا آج ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا آج ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہیں؟ آج ہمارے ملک کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج ہمارے سماج میں کتنا ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ آج تو وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، ہم ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن دل میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں۔ آج ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اپنے اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ مسلمان قوم تو وہ ہے جو کامیاب ہونے والی قوم وہ ہے جو ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو کبھی اس کو برداشت نہ آئے۔ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا یہ جو مظالم ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں، آج کسی دیندار مسلمان کے دل میں یہ پیدا ہوا، اللہ مجھے طاقت دے تو یہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے میں اپنی نسلوں سے ایسی اولاد کو پیدا کروں گا جو اس ظلم کو ختم کر سکیں، یہ لا پڑھا دوں گا، میں وکالت پڑھاؤں گا، اور پھر ظلم کو ختم کرنے کے لیے میری اولاد کو میں میدان میں اتاروں گا۔ اگر وہ وکالت کے ذریعے سے ظلم ختم ہوتا ہو تو میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو وکالت میں اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ ظلم کسی اور میدان سے ختم ہو سکتا ہے تو میں اس میدان میں اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو وہاں پر اتار کر کے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کسی کے دل کے اندر یہ جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا؟ یہ ہوتا ہے مسلمانی، یہ ہوتا ہے ایمانی۔ تو کامیاب ہونے کے لیے آدمی کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ظلم کیسا ختم ہو۔ ہم نے بہت سال پہلے اپنے اسکول کے اندر ایک واقعہ پڑھا ہوا تھا جو ٹیچر پڑھایا کرتی تھی کہ ایک جنگل میں 4 دوست رہا کرتے تھے۔ ہمارے بھارت کے مسلمانوں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں۔
ابھی بہرائچ کا جو مسئلہ ہوا، یو پی کے اندر مسئلہ ہوا، اور پورے ملک کے اندر جو آئے دن کسی نہ کسی تہوار کے نام پر، آئے دن کسی نہ کسی فیسٹیول کے نام پر، آئے دن کسی نہ کسی پروگرام کے نام پر جو مظالم ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر نہ کوئی لا ہے، نہ کوئی آرڈر ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور ڈائریکٹ گئے اور پھر وہی کسی ایک قوم کو، کچھ لوگوں کو ان کے حوالے کر دیے، تم ہی حاکم ہو، تم ہی محکوم ہو، تم ہی جج ہو، تم ہی وکیل ہو، تم کیا کرنا ہے کر لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تمہیں جو انگلی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ حالات برپا ہو چکے ہیں۔ یہ حالت کیسے بنی؟ آپ دیکھیے، ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہوا تھا کہ ایک جنگل میں 4 بیل تھے، اور 4 بیل بہت دوست تھے، ساتھ میں کھاتے تھے، ساتھ میں چرتے تھے، ساتھ میں گھومتے تھے، ساتھ میں کھیلتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ شیر نے ان پر حملہ کیا، سبوں نے مل کر کے اس شیر کو بھگا دیا، مار بھگا دیا۔ آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، شیر نے دوبارہ حملہ کیا، تو لڑائی ہونے کی وجہ سے دوسرے بیلوں نے کہا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، میں کیوں اس کا ساتھ دوں، اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ میں جو ہے وہ تجارت میں بہت گھوٹالا کر دیا، میں اس کا پڑوس تھا، میں اس کا وہ تھا، میں اس کا یہ تھا، پتہ ہے اس نے میرے ساتھ میں کیا 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 ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ شیر آ کر کے ایک کو کھا گیا، دوسرا جو ہے پھر اس کے بعد دوسرا حملہ کیا، وہ 2 جو بچے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہی سوچا، ایک ایک کر کے سبوں کو شیر نے ختم کر دیا، کھا لیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ جب تک متحد تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، تو شیر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد مار بھگا دیا۔ آج بھارت کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ہمارے پاس اتحاد ہے، کتنا ہمارے پاس ایک ہی ہے، کتنا ہم مل جل کر کے رہتے ہیں، ہمارے اندر کتنا ایک دوسرے کی ہمدردی موجود ہے۔ ہم آج مسلک نہیں کھیل رہے ہیں، کیا ہم آج مشرق نہیں کھیل رہے ہیں؟ کیا ہم آج فرقہ پرستی میں مبتلا نہیں ہیں؟ آج یہ وقت نہیں ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ صرف مسلمانی کی حیثیت سے رہنا ہوگا۔ آج ہم سب کو ایک ساتھ مومن ہونے کی حیثیت سے رہنا پڑے گا۔ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون دیوبندی ہے، نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون بریلوی ہے، نہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے مسلک سے ہیں۔ یہ ہمیں فرقہ پرستی میں ہونے کی وجہ سے آج دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ متحد ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ایک ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج متحد ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو متحد قوم نہیں ہوتی ان کا حال انہی بیلوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ علماء نے ایک لکھا ہے ظلم کے انجام کے بارے میں، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب جو بہت طاقتور تھے، مسل پاور تھی ان کے پاس، انہوں نے ایک مچھلی کو خریدنے کے لیے ایک مچھلی ہارے کے پاس گئے، مچھلی خریدنے کے بعد پیسے دینے کی باری آئی تو آستین کو چڑھا لیا۔ کہاں کے پیسے؟ میں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، کہاں کے پیسے، جو کرنا ہے کر لے، دیکھ لوں گا تجھے میں۔ اس طرح آستین چڑھا دیا۔ پھر جب وہ مچھلی لے کے گیا، وہ مظلوم بیچارہ کچھ نہ کرتا، کمزور تھا، مزدور تھا، مچھلی لے کے گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس مچھلی نے اس کے ایک انگلی کو کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد زہر ایسا چڑھا، اللہ کا نظام ایسے ہوا، زہر چڑھ گیا، علاج کے لیے گیا، ڈاکٹر نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اور اتنا نہیں ہوا، وہ ظلم اور وہ زہر اور پھیلتا ہوا گیا۔ پھر جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس گیا، لیکن کسی عالم دین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ عالم دین نے کہا کہ یہ بیماری زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے۔ ہو نہ ہو تم نے کسی پر ظلم کیا ہے، ضرور تم نے کسی نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ضرور تم نے کسی کے ساتھ مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، اس کی بد دعا تجھے لگی ہوئی ہے، اس کی بد دعا کی وجہ سے آج یہ تیری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور اللہ تجھے شفا نہیں دے رہا ہے۔ اس نے سوچا، غور کیا، پتہ چلا کہ وہ ظلم میں نے کیا تھا اس مچھلی ہارے کے ساتھ، مچھلی خریدنے کے پاس پیسے میں نے نہیں دیا تھا اور آسین چڑھا لیا تھا کہ جو کرنا ہے کر لے۔ یاد آیا، دوبارہ گیا اس مچھلی ہارے کے پاس، معافی مانگی، معافی مانگنے پر اس کے بعد جب اس نے دوائی کی، مداومت کیا، اللہ نے اس کو شفا سے نواز دیا۔ یہ ہوتا ہے جب کسی نے ظلم کر لیا اس کا انجام ضرور پاتا ہے۔
جب کوئی مظالم ڈھاتا ہے تو اس کا انجام ضرور پاتا ہے۔ یاد رکھیے بھارت کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، آگے اور بھی سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنها ليست بینہا وبینہ حجاب، کیونکہ اس کے اور اس بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، فإنها تصعد إلى السماء كأنها كشرار، کیونکہ وہ دعا، وہ بد دعا اللہ کے یہاں ایسا پہنچتی ہے، ایسا چڑھتی ہے جیسا کہ راکٹ ہے، میزائل ہے، میزائل کی طرح اللہ کے پاس جاتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا، اس دعا کے قبول ہونے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ مظلوم ہو۔ مظلوم کی بد دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بات لکھی ہے، بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ اپنے محل بنانے کے لیے زمین کا انتخاب کرنے کے لیے زمین دیکھنے کے لیے چلا، زمین منتخب ہو گئی، اس زمین پر ایک بڑھیا کا جھونپڑا آ گیا، بڑھیا کا ایک محل گھر آ گیا، اور بڑھیا اس وقت انفارچونیٹلی وہ موجود نہیں تھی، اتفاق سے وہ موجود نہیں تھی، بڑھیا گئی ہوئی تھی، آنے تک اس کے گھر کو منہدم کر دیا گیا، بلڈوزر سے ختم کر دیا گیا، بلڈوز کر دیا۔ جب بڑھیا آئی دیکھا تو وہاں پر موجود نہیں تھا اس کا جھونپڑا، اس کا گھر موجود نہیں تھا، پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان لم اکن انا فأین انت، جب میں یہاں پر نہیں تھی تو تو کہاں تھا؟ اے پروردگار یا رب ان لم اکن انا، میں یہاں پر موجود نہیں تھی تو تو کہاں تھا؟ تو میرے گھر کا حفاظت کرنے والا تھا، تو موجود تھا۔ میری میں بڑھیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں ناتباہ ہوں اور میں مظلوم ہوں، مظلوم کے ساتھ تو کھڑا ہونے والا ہوتا ہے۔ اس طرح اس نے بد دعا کی، بد دعا کرنے پر کیا ہوا؟ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر میں یہ بات لکھی ہے، اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں کو حکم دینے کے بعد اللہ نے اس بادشاہ کے محل کو ایسا الٹ دیا کہ وہ محل بھی الٹ گیا اور محل والے بھی الٹ گئے۔ مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، آپ سمجھو بھارت کے اندر جگہ جگہ میں، کبھی یو پی میں، کبھی مہاراشٹر میں، کبھی جھارکھنڈ میں، کبھی ہریانہ میں، یہ جو مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کتنے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، بلڈوز ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، منہدم کر دیا جا رہا ہے، اور مساجد کو شہید کر دیا جا رہا ہے، لیکن کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ہم پر کیوں نازل نہیں ہو رہے؟ جن کے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں اس گھر میں بڑھیا عورت بھی ہے، جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جن گھروں کو توڑا جا رہا ہے ان گھر میں نوجوان بھی ہیں، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے، اسلام کو قبول کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے ہیں، کیوں آخر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ لیکن اللہ کیوں دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ آپ اس حدیث کو سمجھیے، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ یہاں مظلوم کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ظالم کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاتھوں سے دعائیں، ہمارے ہاتھوں سے خود ظلم ہو رہا ہے، ہم سے بہت مظالم ہو رہے ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی انصاف سے کام لیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنی تجارت کرنے میں، کاروباری کرنے میں کبھی انصاف سے کام لیا؟ کیا ہم نے کبھی جہاں پر ہم رہتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے کیا ہم نے انصاف سے کام لیا ہے؟ کیا ہم جہاں پر رہتے ہیں اور جن کے ساتھ میں رہتے ہیں ان ساتھیوں کے ساتھ میں ہم نے انصاف سے کام لیا ہے؟ کیا ہم سے مظالم نہیں ہوئے؟ اگر ہم بچے ہیں تو ماں باپ کے حقوق کے سلسلے سے کیا ہم سے ظلم سرزد نہیں ہوا ہے؟ کیا جب وراثت کی تقسیم کا موقع آیا، وراثت کی تقسیم کے موقع پر کیا ہم نے اپنے بھائیوں کا حق دے دیا؟ کیا ہم نے اپنے بہنوں کا حق دے دیا؟ جب ہم دکان میں موجود ہوتے ہیں، گراہک سامنے ہوتا ہے اور جب اسے کوئی چیز بیچنے کی ہوتی ہے تو وہاں ہم نے دھوکے سے کام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ جھوٹ سے ہم نے کام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ کیا رشوت لینے کا موقع آیا یا رشوت دینے کا موقع آیا تو کیا ہم اللہ سے ڈر کر رشوت لینے سے بچ گئے؟ کیا رشوت دینے سے بچ گئے؟ کیا ہم جب حرام کاری کا موقع آیا تو کیا ہم حرام کاری
کرنے سے بچ گئے، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنی پڑے گی۔ یہ مظالم ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمان بھگت رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، بڑھیا عورتیں بلک رہی ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، لیکن آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ یہ بہرائچ میں جو ظلم ہوا، یہ یو پی کے اندر جو ظلم ہوا، یہ میوات کے علاقے میں جو ظلم ہوا، اتراکھنڈ میں جو ظلم ہوا، وہاں اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ بلکہ اور مظالم بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو سپیکرز ہیں، موٹیویشنل جو ہیں اور جو مدد کرنے والے لوگ ہیں، تنظیم کے NGO کے جو ذمہ دار ہیں، بلکہ وہ اور گرفتار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کی مدد آنے کی رک رہی ہے، کیوں رک رہی ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے اس نظام کو سمجھو، ہم سب کو سمجھنا پڑے گا۔ آج اللہ نے مجھے نسل دی ہے، اولاد دی ہے، یا اللہ نے مجھے مال دیا ہے، تو مال میں نے کہاں سے کمایا؟ کہ مال کمانے میں کبھی میں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا، بچوں کی تربیت کرنے میں کبھی میں نے ناانصافی سے کام تو نہیں لیا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں پر ہم سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ انہی مظالم کی وجہ سے اللہ کی مدد ہم سے رکی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح بنیاد ہوتی ہے اسی بنیاد پر اسی طرح کا چھت ہوتا ہے۔ اگر 4 پلر کا ہے، جتنی کیپیسٹی ہوگی اتنی کیپیسٹی کا اس پر چھت بنی ہوئی ہوگی، اسی کیپیسٹی کا سلیب بنے گا، جتنی کیپیسٹی ہوگی اسی کے حساب سے اوپر فلور بنتے ہوئے جائیں گے۔ معاشرے کے اندر جب ظلم بڑھتا ہوا جائے، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر مظالم بڑھتے ہوئے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پورا سماج، پورا معاشرہ، پوری قوم، پوری کی پوری کمیونٹی جب ظالم ہو جاتی ہے تو پھر ان تمام ظالموں کے اوپر ایک اور ظالم بیٹھ جاتا ہے۔ کتنے انتخابات ہو رہے ہیں، کتنے الیکشنز ہو رہے ہیں، کتنی ووٹنگ ہو رہی ہے، محنتیں ہو رہے ہیں، لیکن کیوں نتیجہ نہیں نکلتا؟ کیوں جو ہے دشمن کو شکست نہیں ملتی؟ کیوں جو ہے فرقہ پرستوں کو شکست نہیں ملتی؟ کیونکہ جو اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، جو ظلم سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے، جو ظلم سے ہم کو رک جانا چاہیے، ان مظالم سے ہم نہیں رک رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ٹھان لیا ان ظلم کو ہم اپنی زندگی سے ختم کریں گے، ناانصافیوں کو ہم اپنی ختم کریں گے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اور جہاں پر پڑوسی ہمارے موجود ہیں، اللہ نے ہمیں دکان دی ہے، دکانی کے وقت میں، کاروباری کے وقت میں، مال کمانے کے وقت میں، بچوں کی تربیت کرنے کے وقت میں، ماں باپ بوڑھے ہیں ان کی تیمارداری کے وقت میں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حق میں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہم کو مواقع ملیں گے، اس میں اگر ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے، اگر ہم سے ظلم نہیں ہوگا تو ہمارے اوپر جو ظالم بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو اس کو ختم کرنے میں، اس کو ہٹانے میں 1 سیکنڈ کا وقت نہیں لگتا۔ اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔